میرے والد احترام مشفق و مربی اساتذہ، اللہ رب العزت تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ انہوں نے ہم تمام حضرات کو اس لائق اور اس مقام پہ لائے کہ ہم سے کچھ کام لینے کے لیے بالخصوص اردو کا سر جیسے ٹیچر کے سائے میں بھیجا۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بڑے اچھے شعر تھے کہ بات کرنے کا ہم نے طور و طریقہ سیکھا، اردو کے بہانے سے ہم نے سلیقہ سیکھا، اور ہم ہیں تہذیب کے علم بردار، ہمیں اردو زبان آتی ہے، اور سلیقے سے ہواؤں میں ہم خوشبو گھول سکتے ہیں، ہواؤں سے سلیقے سے ہواؤں میں ہم خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی ہم لوگ زندہ ہیں ہم اردو بول سکتے ہیں۔ واجب احترام، پڑھنے لکھنے سے ایک چیز واقع اور ہمارے پیش نظر آتی ہے کہ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ آج سے پچھلے زمانے میں لوگ میلوں طے کر کے اس زبان کو سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، سننے کے لیے آیا کرتے تھے، سمجھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ بضابطے لوگ بڑے بڑے عہدے والے اس زبان کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہتے تھے، لیکن ہائے افسوس وہ لوگ جن کی یہ اصلی زبان تھی، جن کے یہ ذمہ دار تھے، انہوں نے ہی اس زبان کا گلا گھونٹ دیا۔ اردو زبان کی تاریخ تقریباً 700 سال پرانی ہے۔ کبھی اسے گجنی کے نام سے جانا گیا تو کبھی دکن کے نام سے، کبھی ہندوستان کے نام سے تو کبھی ریختہ کے نام سے، لیکن شاہجہاں کے دور میں اردو کے معنی خوبصورت نام سے ان کو نوازا گیا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اردو زبان کو صرف وحدت کی زبان کہنا یہ انصاف نہیں ہے۔ جس طرح مراٹھی مراٹھیوں کو جوڑتی ہے، گجراتی گجراتیوں کو اور بنگالی بنگالیوں کو زبان کی بنیاد پر جوڑتی ہے، اسی لیے جوڑتی ہے صرف زبان کی بنیاد پر، لہذا اس کو صرف اور صرف وحدت کی زبان کہنا یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں، بلکہ مذہبی اختلاف، میل محبت، بھائی چارگی اور مذہبی رواداری کی زبان کہنا درست ہے۔ اور زبانوں میں اردو زبان کو بھی وہی مقام حاصل ہے جو عمارتوں کے تاج محل کو ہے۔ اردو زبان دنیا کے آج بھی تیسرے نمبر کی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے، اور یہ وہ زبان ہے جو نہ جغرافیائی تقسیم کو گوارا کرتی ہے اور نہ ہی مذہبی اختلاف کو، بلکہ تمام مذہبوں کے ساتھ مل کر شکل و شیل ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اردو کی خصوصیت ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زبان کی حقیقت کیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے، اور ہمیں اس زبان سے کس حد تک وابستہ ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے۔ میری نظر میں اردو زبان کا کوئی مستقبل تاریخ نہیں ہے، لیکن ہاں لاکھ مخالفتوں کی یہ زبان اپنی جائے پیدائش میں نہ سہی، لیکن دنیا کے ہر گوشے میں یہ زبان پھیلی ہے، اور ہمارا لگاؤ اس زبان سے صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسلامی عظیم سرمایہ اس میں موجود ہے، بلکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ زبان ہماری مذہبی ثقافت کے آئینے دار ہے، اور یہ زبان ہماری پیاری ہندوستان مٹی سے جنم لی ہے۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ سارے عالم میں پھیلی ہوئی خوشبو دیکھو، ہر لہجے سے نکلتی ہوئی اردو دیکھو۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں سے وہ کام لے جو اردو کی حفاظت کرنے میں ہم لوگ اپنا جان مال تمام چیز پیش کر کے اس اردو کی آن بان شان کو بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔